نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے ان کی طرح ہے لا یخلق جو پیدا نہیں کرتے۔ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، لا تحصوها، تو تم ان کو شمار نہ کر سکو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور اللہ کے سوا جنہیں وہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ بے جان ہیں، غیر احیاء، ان میں زندگی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، سو جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں، ان کے دلوں میں انکار پیوست ہے۔ وہم مستکبرون، اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں، تکبر کر رہے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقیناً اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سی وہ بنیادی نعمتیں جن کا استعمال ہر شخص کرتا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، وہ گھر والا ہو یا بے گھر ہو، ہر شخص ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ ایک طرف تو وہ ذات ہے جس کے بارے میں خود تمہارا اقرار ہے کہ تمام چیزیں، آسمان و زمین کی تخلیق، ہماری تخلیق یہ اللہ نے کی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک طرف تو وہ ذات ہے یخلق کل شیء، ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر چیز کو پیدا کر رہی ہے۔ تو کمن لا یخلق، کیا یہ ذات جو ہر چیز کو پیدا کر رہی ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں من لا یخلق، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ 17ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک مکھی تک نہیں پیدا کرتے، مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جاؤ اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک عقلی اللہ رب العالمین دلیل قائم کی ہے کہ اگر انسان خود غور و فکر کرے تب بھی جواب مل جائے گا۔ تو افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ جو پیدا کرنے والی خالق و مالک ذات ہے، اور دوسری طرف جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم اس بات سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ واللہ یعلم ما تسرون وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اب یہ نعمتیں اللہ نے جو دی ہیں تمہیں، کہ تو کچھ بنیادی طور پر اللہ نے نعمتوں کا جب وہ اظہار کیا ہے کہ یہ نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں، حقیقت میں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو لا تحصوها، تم ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اب
ان نعمتوں کے حصول کے بعد تقاضا تو یہ تھا کہ انسان ہر وقت اللہ کی شکر گزاری میں لگا رہے، تو تب بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس سانس کو لے کر وہ زندہ ہے اور وہ شکر گزاری بجا لا رہا ہے، ہر لمحے وہ سانس کا آنا جانا یہ الگ سے نعمت متوجہ ہو رہی ہے۔ صرف اسی کا شکر ادا کرتا رہے تو زندگی تو اسی میں گزر جائے گی، پھر وہ جو بقیہ نعمتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ تو یہ مضمون سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انسان شکر احاطہ شمار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب انسان تو بڑا ناشکرا ہوا جو اللہ کا شکر گزار نہیں بن رہا، اس کے باوجود ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ تقاضا تو یہ تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ انسان شکر میں بس پڑا رہتا، اسے کچھ پرواہ ہی نہ ہوتی، نہ گھر کی، نہ مال و دولت کی، کسی چیز کی فکر ہی نہ لاحق ہوتی۔ تقاضا تو یہ تھا، لیکن جب انسان جو ضروری چیزیں کرنے کی ہیں، جو اللہ نے حکم شاہ فرما دیا ان کو ادا کرنا ہے، ان کو بھی نہیں کر رہا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں دے رہا ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ ہم کچھ عرصہ دعا مانگنے کے بعد، کچھ عرصہ اللہ سے گڑ گڑانے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو یہ نعمتیں سب کچھ نافرمانیوں کے باوجود دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مغفرت اور بخشش ہے جو وہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تم چھپا کر کوئی کام کرتے ہو، دکھا کر کوئی کام کرتے ہو، تم کرنا چاہتے ہو، تمہارا ارادہ بن رہا ہے، ما تسرون، جو کچھ تم چھپائے بیٹھے ہو اللہ کے علم میں ہے، اور جو کچھ تم کبھی کبھار ظاہر کر دیتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر رہے، بلکہ کیا ہے، ہم یخلقون، وہ خود پیدا کردہ ہیں، ان کو خود بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے تم نے بتوں کو بنایا ہے، تراشا ہے ان کو، اور پھر انہی کے سامنے تم سجدے کر رہے ہو، انہی سے مانگ رہے ہو۔ ہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کردہ ہیں، اور جس کے بارے میں تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ سب کا بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اموات غیر احیاء، یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور تمہارے بعض موقع پہ یہ دعوے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یقربون الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہمیں ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ ما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو پتہ ہی نہیں قیامت کب ہونی ہے، کب اٹھایا جانا ہے۔ تو وہ اہتمام اور وہ منصوبہ بندی تو تب کر سکتے جب ان کے علم میں ہوتا، وہ تو بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے، انہیں کچھ ادراک اور احساس نہیں ہے ایان یبعثون، کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تو یہ حقیقت میں یہ وہ پیغام ہے، دعوت ہے کہ تمہارا معبود وہ فقط ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، معبود حقیقی۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، سو جو لوگ آخرت کے دن کے منکر ہیں، ان پر ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں انکار پیوست ہے، وہ ڈٹ گئے ہیں، ضدی ہو گئے، ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہم مستکبرون، اور نہ ماننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہیں، اپنا بڑا قبیلہ ہونے کی وجہ سے، اپنا بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے۔ اپنے بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ پہلے ہی اس خاندان کو اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، یہ حاجیوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی ساری خدمتیں کرتے ہیں، پہلے سارے کام ان کے پاس ہیں، اب نبوت بھی ہم ان میں مان لیں۔ یہ بعض روایات میں بات موجود ہے کہ وہ کفار یہ کہا کرتے تھے، تو پھر ہمارے پلے کیا آئے گا؟ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ گھمنڈی ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں، اور تکبر کا جو صحیح مفہوم اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ انسان حق بات کا منکر ہو جاتا ہے، حق بات جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود مانتا نہیں ہے، یہ انسان تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، تکبر کی بنیاد پہ اس کو، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس طرح۔ ہم اب اگر زندگیوں کا معائنہ کریں، محاسبہ کریں تو غلطی کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے، ادراک ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک جملہ کہتے ہوئے ہمیں آڑ محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے کے سامنے یہ کہہ دیں ہاں یار مجھ سے غلطی ہوئی، ہاں نہیں میں غلط تھا، یہ ہمیں ہمت نہیں ہوتی کہنے کی۔ تو فرمایا کہ یہ اصل میں کیا ہے، یہ گھمنڈ اور تکبر ہے۔ تو تکبر بہت بڑا
برا جو ہے وہ مرض ہے۔ تکبر سے انسان کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اسے بچتے رہنا چاہیے، اور اس کا بہترین حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا کہ لوگوں کو کثرت سے سلام کرو۔ جب انسان کثرت سے سلام کرتا ہے تو اس کے اندر عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے، اس کا تکبر اور غرور جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون، حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تکبر یہ ایسی بیماری ہے، ایسی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ تکبر میری چادر ہے، یہ بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے چھینے گا میں اسے رسوا کر دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین اس شخص کو رسوا کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس کے مقابلے میں جو عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کو رفتیں عطا کرتا ہے، اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے۔ ہاں ظاہر میں ہمیں لگے کہ اس کو بلندی نہیں مل رہی، اس کو رفت نہیں مل رہی، لیکن حقیقت یہ ہے دلوں کے اندر اور انسانوں کی جو ہے شعور کے اندر کبھی نہ کبھی احساس کرتا ہے کہ ہاں یار یہ شخص ہم سے اچھا ہے، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، کتنا یہ بہتر آدمی ہے۔ تو انسان کو تکبر سے بچتے رہنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے جو ہے وہ مسکین لوگوں میں زندہ رکھ، مسکین لوگوں میں مجھے کھڑا کر، اور اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاؤں، اپنی نظر میں چھوٹا ہو جاؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اپنی نظر میں چھوٹا ہو جاؤں لوگوں کی نظر میں، تاکہ شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اے اللہ مجھے بڑا کر دے، اپنی نظر میں مجھے چھوٹا کر دے۔ تو اپنی نظر میں انسان کو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔